الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 23 تک 23 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور جس زمانے میں یہ اور اس طرح کی صورتیں نازل ہوئی مکے کے اندر، اس وقت عرب کی قوم خاص طور سے اور مکے کے لوگ، عرب کے قوم عام طور سے اور مکے کے لوگ خاص طور سے، اور اسی طرح سے ایران کے جو آگ کے پجاری تھے، یہ تمام کے تمام آخرت کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس دنیا کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد وقت گزار کر کے مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارے جسم کے جو پارٹ ہیں، جو حصے ہیں، وہ سڑ گل کر کے مٹی میں مل جائیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، اور تقریباً جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک ایسے لوگوں کی تعداد رہی ہے اور رہے گی جو زبانی طور پر آخرت کو مانتے ضرور ہیں، لیکن آخرت کے عقیدے میں کچھ عقیدے مکس کر دیے ہیں، یا کچھ لوگ آخرت کے اوپر یقین تو رکھتے ہیں زبانی طور پر یا جس طرح سے بھی ہو، یقین تو رکھتے ہیں، لیکن دراصل ان کا یقین آخرت کے اوپر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے لے کر کے اب تک جو لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کا عمل اور ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی مثال دے کر میں نے اس سے پہلے سمجھایا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دوسری جگہ جانے کے بغیر ہم مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے برائیاں ہیں، جس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جس طرح سے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، جس طرح سے ہمارا عمل ہے، جس طرح سے ہمارا طریقہ کار ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے زبان کو میچ نہیں کرتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ مرنا ہے، جس طرح سے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد رب کے بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، وہاں پر اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، لیکن یہ جو زبان ہے ہمارے عمل اور کیریکٹر سے میچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پہ گزر رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، اور جب نافرمانی کا کام ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا ہے کہ یہی نافرمانی کا کام جو ہم ابھی انجام دے رہے ہیں، کل رب کی بارگاہ میں اسی نافرمانی کے بارے میں رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو یہ جو آخرت کے اوپر عقیدہ جو ہے یہ بہرحال کمزور ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے، آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے ہوئے عملوں کا حساب دینا ہے۔ اس کو تازہ کرنے کے لیے، آخرت کے عقیدے کو دل کے اندر بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھما کر کے پھیر کر کے اسی طرح کی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے۔ یہ آیات جو ابھی پڑھی گئی ہے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، اور اس میں بھی سب سے خاص الخاص مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان ان آیات پر غور کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، اپنے عملوں کا ان آیات کی روشنی میں جائزہ لے اور سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر کیسے مارنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی ایک بار پیدا کیا اور دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مخلوق کا خالق ہے، اور اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس روئے زمین پر 10 لاکھ مخلوق کے بارے میں
چھان بین کی جا چکی ہے، تحقیق کی جا چکی ہے، اور سب کے اندر جو پیدائش کا سلسلہ ہے وہ رب چلا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم لوگ ہیں، اور انسانوں کے بارے میں ہماری زیادہ معلومات ہے، لہذا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی تفسیر میں یہ بات پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی سے انسان کے پتلے کو بنایا، اور وہ ابھی بے جان تھا، اللہ نے اس کے اندر جان ڈالی، اور جان ڈالنے کے بعد یہی انسان اس زمین کے غذا کو، غلے کو، سبزی کو کھایا، کھانے کو کھایا، تو وہ جو مردہ چیز جو انسان کھایا، میت، جس کے اندر جان نہیں تھی، روٹی کھایا، روٹی میں جان نہیں تھی، سبزی کھایا، سبزی میں جان نہیں تھی، وہ بے جان چیز کو جب انسان کھایا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منی کے قطرے بنائے، اور پھر وہی منی کا قطرہ جب عورت کے رحم میں گیا اور اس کے مادے سے ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی منی کا قطرہ پہلے نطفہ بنا، نطفہ بننے کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، اور اب تک وہ بے جان تھا، اللہ نے اس کے اندر بھی روح پھونک دیا۔ اور پھر اتنے ہی پر بس نہیں ہوا، بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر، عورت کے رحم کے اندر اتنے سیل ہیں، اتنے خلیے ہیں جس کی تعداد رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب رب اس لوتھڑے کے اندر روح پھونکتا ہے تو وہ سارے کے سارے سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے۔ اور وہ سیل کیا کام کرتے ہیں؟ جو لاتعداد سیل ہیں سب کا الگ الگ کام ہے، کوئی ناک بناتا ہے، کوئی پیشانی بناتا ہے، کوئی آنکھ بناتا ہے، کوئی یہ منہ بناتا ہے، کوئی یہ جسم بناتا ہے، کوئی یہ ہاتھ بناتا ہے، کوئی یہ پیر بناتا ہے، کوئی پیر کی ایڑیا بناتا ہے، کوئی یہ انگلی بناتا ہے۔ سارے سیل کا الگ الگ کام ہے، اور جس سیل کا جو کام ہے وہ سیل وہی کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے، اپنے راستے کو بھول نہیں سکتا ہے۔ یہ سب رب کا بنایا ہوا ایک دم مضبوط سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے رحم میں یہ سب کام لے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دراصل یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو رب اتنے مضبوط سسٹم کے ساتھ ماں کے پیٹ میں ایک بے جان چیز سے زندہ انسان پیدا کر سکتا ہے، کیا وہی رب دوبارہ ایک انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقینی طور پر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہی بتلانا چاہتا ہے مشرکین مکہ کو بھی، ایران کے آتش پرستوں کے بھی، اور قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں کے لیے کہ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور پھر کیسے لوٹائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انداز میں ریپیٹ کیا، دوسری مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ آپ کہیے، جو لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد مٹی میں سڑ گل جائیں گے، جو لوگ انکار کرتے ہیں یا جو لوگ آخرت کا عقیدہ اپنے دل کے اندر کمزوری کے ساتھ بسا کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہیے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، آپ لوگ گھومو زمین کے اندر، کائنات کے اندر مطالعہ کرو، غور کرو کہ اللہ کیسے مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ مخلوق جتنے بھی ہیں، خاص طور سے جمادات، بے جان چیزیں، بے جان جو چیزیں اس روئے زمین پر ہے، اس میں سب سے چھوٹا ایٹم ہے۔ ایٹم جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں، ایٹم جس سے ایٹم بم بنتا ہے، سب سے چھوٹا۔ 19ویں صدی تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو ایٹم ہے اس کے بھی پارٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم انسان ہیں نا، ہم انسانوں کے اندر کیلشیم ہے، کاربونیٹ ہے، اور دوسرے کیمیکلز ہیں، نمک ہے، مٹی ہے، پانی ہے، سب سے مل کر کے ہم انسان بنے۔ اسی طرح سے جو بھی چیز ہے اس روئے زمین پر، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اس کے اندر الگ الگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے وہ جڑ کر کے ایک چیز بنتا ہے۔ تو یہ جو ایٹم ہے، ایٹم کے بارے میں 19ویں صدی تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ایٹم بس ایک ہے اور سب سے چھوٹا ہے، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو خوردبین میں دیکھنا پڑے گا، مائکرو اسکوپ میں دیکھنا پڑے گا، مضبوط مائکرو اسکوپ ہے اس کے ذریعے سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن موجودہ تحقیق کے مطابق
وہ سب سے چھوٹا ایٹم، اس کے اندر 2 جز ہیں، ایک الیکٹران ہے اور دوسرا پروٹون ہے، اور دونوں اس کے اندر گردش کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے۔ ایک چھوٹا پروٹون جو ایٹم، اس کے اندر 2 جز ہے، ایک الیکٹران ہے اور دوسرا پروٹون ہے، اور وہ دونوں اس ایٹم کے اندر گردش کر رہا ہے، چکر مار رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سورج کی ارد گرد نظام شمسی چکر مار رہا ہے، اسی طرح سے ایٹم کے اندر یہ دونوں چیز چکر مار رہا ہے۔ اور اللہ نے انسانوں کو وہ طاقت دی کہ اس سسٹم کو توڑ کر کے اس سے مضبوط چیز کو انسان بنا سکے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایٹم بم اس دنیا کے اندر بن گیا، اسی ایٹم کو توڑ کر کے ایٹم بم بنایا گیا ہے۔ ایٹم کو توڑا گیا، الیکٹران اور پروٹون کو توڑا گیا اور الیکٹران سے ایٹم بم بنا دیا گیا۔ اب انسان چاہے اس کو اچھائی میں استعمال کرے یا غلط میں استعمال کرے، یہ انسان کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس طرح سے چھوٹے مخلوق کے اندر اتنی طاقت و قوت بخش سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ یقینی طور پر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، آپ کہیے کہ زمین کے اندر گھومو اور دیکھو کہ رب نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا اور دوبارہ پھر کیسے پیدا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ جب یہ ساری باتوں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس سے کسی طرح کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، اور رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس طرح سے اس کو اجر ملے گا، اگر گناہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ جب یہ چیز ثابت ہو گئی اور اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ممکن ہے کہ جو گناہ کر کے آئے اس کو اللہ عذاب دے، اور ممکن ہے کہ اللہ کسی پر نظر ڈالے اور اس کو اپنی رحمت کا حقدار بنا لے تو اس کو معاف کر دے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وارننگ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ سب سے پہلے اس میں نصیحت ہے اور عبرت ہے، اور پھر وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، چاہے تم کتنے ہی بڑے طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، ایٹم بم ہی کیوں نہ بنا لو، دنیا کے اندر بڑا سے بڑا امپائر کھڑا ہی کیوں نہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تم زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں عاجز کر سکتے ہو۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ زمین کے اندر بھاگ کر کے زمین سے نکل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اڑ کر کے آسمان میں پہنچ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ رب کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں عاجز کر سکتے ہو۔ ایسا اس لیے فرمایا اللہ نے کہ انسان جو ہے نا، جو اس کی پیدائش ہے، جو اس کی زندگی کی ضروریات ہے، اس پر غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا ہے۔ ابھی کچھ لوگ جو ہیں چاند پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا بڑا ماسک لگا کر کے جاتے ہیں، پیٹھ پہ بڑا سلنڈر باندھ لیتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ سانس لینے کے لیے۔ گویا زمین کو اگر انسان چھوڑا تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ زمین کو چھوڑنے کے بعد انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے، ایک دنوں کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دنوں کے لیے، 4 دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے، اگر وہ عارضی طور پر زمین سے کچھ انتظام کر کے کہیں پر رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن زمین کو چھوڑنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کی گرفت آ گئی تو انسان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، اور اگر اللہ کی گرفت آ گئی تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی بھی نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے انسان کو آزاد کرا سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم زمین میں یا آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا کے اندر زندہ ہو، اللہ کی رحمت اور عافیت ہے تو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اس کے بعد رب نے سب سے اخیر میں کہا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور ہم سے ملاقات کا انکار کیا، دراصل وہ ہماری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ جو آدمی آخرت کا انکار کرے، جو آدمی اللہ سے ملاقات کا انکار کرے،
وہ اللہ کی رحمت کا اقرار کرے گا؟ بالکل اقرار نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس طرح سے اس نے ہماری رحمت کا انکار کیا، آخرت میں بھی وہ ہمارے رحمت سے محروم رہیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہو کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔